السلام علیکم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، عزیزان ملت اسلامیہ، گزشتہ کئی خطبات کے اندر میں نے سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سلسلہ وار گفتگو کیا ہے، اور اسی سلسلے کی ایک کڑی آج بھی آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. سیرت کا موضوع بہت اہم موضوع ہے اور مقررین کے لیے، خطیبوں کے لیے یہ بڑا دشوار کن مسئلہ ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے کس پہلو پہ وہ گفتگو کرے. ابھی تک میں نے نبوت کے 5ویں سال تک گفتگو کیا تھا، جہاں اس بات کا ذکر کیا گیا کہ کس طرح مکہ والوں کے ظلم و ستم کے بعد نبی آخر الزمان مدینہ کے تاجدار فخر موجودات سرور کونین احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اپنی جان کی حفاظت اور اسلام کی حفاظت کی خاطر مکے سے پڑوسی ملک حبشہ کی ہجرت کا حکم دیا. پہلی ہجرت حبشہ اور اس کے بعد پھر دوسری ہجرت حبشہ، اور عیسائی بادشاہ جس کا نام اصحمہ تھا، لقب نجاشی تھا، اور یہ عیسائی تھا، ملک حبشہ کا بادشاہ جس کو آج ہم ایتھوپیا کہتے ہیں، وہاں مسلمان امن و سکون کی زندگی گزار رہے تھے ہجرت کے بعد. لیکن مکہ والوں کو یہ برداشت نہ ہوا اور انہوں نے اپنا قاصد، اپنا سفیر بھیجا. ایک تھے حضرت عبداللہ بن ربیعہ اور دوسرے حضرت عامر بن العاص. اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن جب نجاشی کو پتہ چلا کہ مسلمان جو یہاں پہ رہ رہے ہیں ہمارے ملک میں، ان کا عقیدہ، ان کا دین، ان کا مذہب تو بالکل وہی ہے جو حضرت عیسیٰ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا، تو اس نے مکہ کے قاصدوں کو واپس لوٹا دیا اور مسلمانوں کو امن و سکون کے ساتھ اپنے ملک میں رہنے کی اجازت دی تھی. اسی ضمن میں نے حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ کلام یا وہ خطبہ یا وہ تقریر جو انہوں نے نجاشی کے دربار میں کی تھی جب مسلمانوں کے خلاف مکہ کے قاصدوں نے، سفیروں نے شکایت کی تھی، تو وہاں حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے
نجاشی کی خواہش پہ کہ وہ رسول جو تمہیں ایک اللہ کی طرف بلاتا ہے، وہ رسول جو تمہیں برائیوں سے روکتا ہے، وہ رسول جو تمہیں اچھائیوں کا حکم دیتا ہے، وہ رسول جو تمہیں کمزوروں کے ساتھ اچھائی کا حکم دیتا ہے، وہ رسول جو تمہیں ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کو کہتا ہے، وہ رسول کہ جو خود اپنے ہاتھوں سے بنا ہوئے معبودان باطل کی پرستش سے روکتا ہے۔ اے مسلمانوں، بتاؤ کہ کیا اس رسول کے پاس اللہ کا کوئی کلام آیا ہے؟ وہ کون سا کلام ہے جو اس نبی اکرم کے اوپر، اس رسول کے اوپر جو تمہیں ان باتوں کی تعلیم دیتا ہے، وہ کون سا کلام ہے جو نازل ہوا ہے؟ تو حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی تلاوت فرمائی تھی۔ سورہ مریم کی کچھ آیات جو ہے نجاشی کے دربار میں آپ نے تلاوت کیا تھا۔ اب سورہ مریم کئی پیجز کے اندر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم کا ذکر کیا، اور یہ سورہ مریم مکے کے اندر نازل ہوئی ہے، مکی سورہ ہے یہ۔ اس سورہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر پہلے کیا ہے، اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر کیا ہے۔ یہ ذکر کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو جس طرح لوگوں نے یہ سمجھا، عیسائیوں نے یہ سمجھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا کیے گئے ہیں، یہ اللہ کی روح ہے، اللہ کا کلمہ ہے، لہذا یہ بہت عجیب و غریب واقعہ ہے۔ اس بنیاد پہ حضرت عیسیٰ کی تثلیث کے قائم ہو گئے، ٹرینیٹی، یعنی خدا ایک نہیں بلکہ تین مکس ہو کر کے خدا بنا ہے، اللہ بنا ہے، اور وہ ہے ایک اللہ کی ذات، اور دوسرے مریم، اور تیسرے عیسیٰ علیہ السلام، یہ تینوں کا مکسچر بنا کر کے انہوں نے یہ تصور پیش کیا، کانسیپٹ دنیا کے سامنے پیش کیا کہ کانسیپٹ آف ٹرینیٹی، یعنی تین مل کر کے ایک بنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو بتلانا چاہا کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ایک معجزانہ طریقے پہ ہوئی ہے، اس بنیاد پہ حضرت عیسیٰ کو الوہیت کا درجہ دے دیا جائے، ان کو خدا تسلیم کر لیا جائے، ان کو اللہ اور الہ بنا لیا جائے، اگر تم ایسا سمجھتے ہو اے عیسائیوں، اے یہودیوں، اے لوگوں، تو پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی تو کچھ بہت عجیب معجزے سے کم نہیں تھی۔ حضرت یحییٰ کی پیدائش بھی بہت بڑا معجزہ تھا، جیسے حضرت عیسیٰ کی پیدائش تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش بھی ایک معجزہ تھا۔ حضرت حوا کی پیدائش بھی کچھ عجیب طریقے سے ہوئی تھی۔ حضرت آدم کے نہ باپ تھے، نہ باپ، نہ ماں، نہ باپ۔ حضرت حوا کی ماں نہیں تھی، اور حضرت عیسیٰ کے باپ نہیں تھے، اور حضرت یحییٰ کی جب پیدائش ہوئی تو ماجرا کیا تھا، کیا معاملہ تھا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مریم کے اندر حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے قبل حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ذکر کیا۔ یہ دونوں باپ اور بیٹے ہیں، زکریا اور یحییٰ۔ حضرت یحییٰ کی پیدائش کا ذکر کیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی اولاد کی، اور یہ خواہش ان کو کیسے دل میں پیدا ہوئی؟ حضرت زکریا لاولد تھے، بہت بوڑھے ہو چکے تھے، ان کی بیوی بھی بانجھ تھی، بیوی بھی بوڑھی ہو چکی تھی۔ اس بڑھاپے کے اندر ان کو یہ تمنا، یہ طرف پیدا ہوئی، اور انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی۔ یہ طرف، یہ تمنا حضرت زکریا کو کیوں کر پیدا ہوئی، اس کی گفتگو انشاءاللہ بعد میں ہوگی، چونکہ اس سے قبل ہم حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر کریں گے،
اور اس کے بعد حضرت زکریا کی طرف کا آپ کو اندازہ لگے گا کہ حضرت زکریا کے دل میں یہ طرف کیسے پیدا ہوئی بڑھاپے کے اندر کہ یا اللہ میرا وارث پیدا فرما، میرا وارث کوئی نہیں ہے، میرے بعد ایسا لگتا ہے کہ یہ ہیکل، یہ بیت المقدس کی دیکھ بھال اور تیرے دین کی خاطر کوئی بھی یہاں باقی نہیں رہے گا، یہ تیرے دین کو تباہ و برباد کر کے چھوڑیں گے، کوئی بھی میرا وارث یہاں نظر نہیں آتا، لہذا مجھے ایک بیٹا دے دے، میرا وارث پیدا کر دے۔ یہ تمنا، یہ طرف بڑھاپے میں حضرت زکریا علیہ السلام کے دل میں پیدا ہوتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طرف اور حضرت زکریا کی دعا کا اور حضرت یحییٰ کی پیدائش کا ذکر حضرت مریم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے قبل یہاں پہ کیا ہے سورہ مریم کے اندر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ایک سرسری جائزہ لے لیا جائے۔ ایک تو گفتگو اس طرح ہو سکتی ہے، دوسرے بہتر یہ ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کے متعلق بھی کوئی پوری گفتگو کی جائے تو بات مکمل طور پہ سمجھ میں آتی ہے، اور اس کا تفصیلی ذکر آپ کو باضابطہ ایک سورہ ہے، سورہ آل عمران، سب جانتے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر جو ہے سورۃ الفاتحہ ہے، اس کے بعد سورۃ البقرہ ہے، اور اس کے بعد تیسرے پارے میں ایک سورہ ہے جس کا نام ہی ہے سورہ آل عمران، یعنی عمران کی اولاد۔ تو آل عمران کو سمجھنے کے لیے آپ کو عمران کو سمجھنا ہوگا، پھر اس کے بعد عمران کی جو اولاد ہے ان کو سمجھنا پڑے گا، اور اس کے بعد پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو آپ سمجھ سکیں گے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ تاریخ کے اندر دو شخصیت عمران کے نام سے جانی جاتی ہے، بہت مشہور شخصیت۔ ایک عمران حضرت مریم علیہ السلام کے والد محترم ہیں، جو بیت المقدس کے امام تھے، ذہن میں رکھیے بات۔ اور دوسرے جو عمران ہیں وہ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد محترم ہیں۔ تو ادھر حضرت موسیٰ کے والد عمران یعنی نبی کے والد، اور ادھر مریم صدیقہ ان کے والد بھی حضرت عمران۔ تو تاریخ کے اندر یہ دو شخصیتیں بہت مشہور ہیں عمران کے نام سے۔ اب آل عمران کے اندر اللہ کی قدرت، اس کی عجائبات، اللہ کی خالقیت، اس کی حاکمیت کا ذکر ہے شروع کے اندر۔ اللہ کس طرح بندوں کو پیدا کرتا ہے، انسانوں کو پیدا کرتا ہے، وہ کیسا خالق ہے، یہ تمام کی تمام باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے اندر ارشاد فرمائی ہیں شروع کے اندر۔ اور اس کے بعد پھر سے حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہم السلام دونوں کا ذکر پھر سے تفصیلی آیا ہے یہاں۔ اور اس کے بعد حضرت مریم اور عمران کی بیوی حضرت حنہ، مریم کی والدہ، ان کا ذکر آتا ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پہ جو معجزات صادر ہوئے، نابینا کو بینا کر دینا، کوڑھی کو اچھا کر دینا، مردے کو زندہ کر دینا، یہ تمام کے تمام جو ان کے معجزات تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ان کی معجزات کا بھی ذکر کیا ہے سورہ آل عمران کے اندر۔ قرآن کی آیت اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني انك انت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى فلما وضعت۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمران کی بیوی جس کا نام تھا حنہ، حضرت مریم کی والدہ ہیں، حضرت مریم کی پیدائش کیسے ہوئی اس کو سمجھیے۔
آتا ہے تفاسیر کے اندر کہ حضرت حنہ عمران کی بیوی مریم کی والدہ یہ بھی کافی عمر کی ہو چکی تھی اور کوئی اولاد نہیں تھی ان کو بھی. حضرت عمران بیت المقدس کے امام ہے، وہ بھی بوڑھے ہو چکے ہیں. حضرت حنہ مریم کی والدہ، مریم ابھی پیدا نہیں ہوئی ہے، حضرت حنہ یہ بھی بوڑھی ہو چکی ہیں، کوئی اولاد نہیں ہے. ایک دن حضرت حنہ کسی درخت کے سائے میں بیٹھی ہوئی تھی، اچانک ایک پرندے کو دیکھا جو اپنے چھوٹے بچے کو چونچ میں کچھ ڈال رہا ہے، اس کے ساتھ لاڈ پیار کر رہا ہے، محبت سے لوٹ پوٹ کر رہا ہے. یہ چڑیا اس کے بچے کی محبت کو جب دیکھا تو حنہ کے دل کے اندر بچے اور اولاد کی طرف نے جوش مارنا شروع کیا، اور اسی وقت اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے گر گرا کے دعا مانگا، یا اللہ تو میری بھی گود بھر دے. عمر کافی ہو چکی ہے، ایک بچے بھی نہیں ہے، لیکن اب پرندے کو دیکھ کر کے دل میں ولولہ طرف پیدا ہوئی کہ یا اللہ میری گود بھی بھر دے، مجھے بھی بچہ عنایت فرما. اللہ نے دعا قبول کر لی اور حضرت حنہ حضرت عمران سے پریگننٹ ہو گئی، حاملہ ہو گئی. حضرت مریم مادر وطن میں آ گئی، عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ. تو اب جب حضرت مریم کو محسوس ہونے لگا کہ میں حاملہ ہو چکی ہوں، تو اب انہوں نے نذر مانی، رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، اے میرے پروردگار جو کچھ میرے پیٹ کے اندر ہے میں نے نذر مان لیا ہے کہ میں اس کو آزاد کر دوں گی. محررا مطلب اب ہم کو، آپ کو لڑکا ہو تو دل میں ایک تمنا ہوتی ہے کہ لڑکا بڑا ہو کر کے ماں باپ کا ذمہ دار بنے گا، کچھ مدد کرے گا، ہاتھ بٹائے گا، تجارت میں، بزنس میں، آپ کے کام کاج میں بچہ ہاتھ بٹائے گا. لیکن انہوں نے کہا محررن، یعنی دنیاوی تمام مسائل سے میں اس بچے کو آزاد کر دوں گی. نذرت لک، تیرے لیے میں اس کو نذر کرتی ہوں، آزاد کرتی ہوں بچی کی پیدائش کے بعد. فتقبل منی انک انت السمیع العلیم، اے اللہ میری طرف سے اس نذر کو قبول فرما، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے. جیسا کہ میں نے گزشتہ ذکر کیا تھا کہ یہودیوں کے اندر پہلے سے یہ سلسلہ چلتا ہوا آ رہا تھا کہ لوگ اپنے کم سن بچوں کو اللہ کے گھر کی خدمت کے لیے بچپن میں وقف کر دیا کرتے تھے، کم سنی میں ہی، جوانی میں نہیں، کم سنی میں، تاکہ وہ ہیکل سلیمانی اور بیت المقدس کی خدمت کر سکے، جھاڑو دے سکے، صاف صفائی کر سکے. یہ ان کا سسٹم چلتا ہوا آ رہا تھا پہلے سے، اور اسی سسٹم کے نتیجے میں حضرت حنہ نے بھی نذر مان لی کہ میں اپنے ہونے والے بچے کو اللہ کے گھر کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی. میں یہ نذر مانتی ہوں، یا اللہ تو میری اس نذر کو قبول فرما. جب حضرت حنہ نے اپنی نذر کا تذکرہ اپنے شوہر حضرت عمران سے کیا، جو اللہ کے گھر کے امام بھی تھے، میں نے ذکر کیا، تو انہوں نے کہا کہ ویحکی، افسوس ہے تجھ پر، یہ کیا کیا تم نے؟ تجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ تیرے پیٹ کے اندر جو ہے وہ بچہ ہے یا بچی ہے، پھر تو نے ایسی نذر کیسے مان لی؟ یعنی آج تک تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ یعنی بیت المقدس کی خدمت کے لیے کسی نے کسی لڑکی کو وقف کیا ہو، آج تک ایسا نہیں ہوا تھا. تو وہ حیران ہو گئے کہ اگر لڑکے کی جگہ لڑکی ہو گئی تو کیا کرو گی؟ حضرت حنہ کے دل میں تھا کہ لڑکا ہوگا، ان کا دل یہ کہہ رہا تھا کہ لڑکا ہوگا، لیکن شوہر نے کہا کہ اگر لڑکی ہو گئی تو کیا کرو گی؟ تو حضرت حنہ بھی پریشان ہو گئی
کہ بہرکیف اب نظر تو میں نے مان لیا ہے. اور اس کے کچھ عرصے کے بعد حضرت مریم کے والد محترم حضرت عمران کا انتقال ہو گیا. اب حضرت مریم پیدا ہوئی تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ یتیمہ ہیں، باپ نہیں ہے. والد کا انتقال ہو گیا جو خود بیت المقدس کے امام تھے. اب حضرت حنہ پریشان ہوئی حضرت مریم کی ولادت کے بعد، پیدائش کے بعد. فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى واللہ اعلم بما وضعت. فلما وضعتها، جب وہ پیدا ہوئی حضرت مریم تو والدہ نے کہا کہ میں نے تو وضعتها انثى، میں نے تو لڑکی کو جنا ہے. واللہ اعلم بما وضعت، اور اللہ خوب بہتر جانتا ہے کہ حضرت مریم نے کیا جنا ہے. اور پیدائش سے پہلے بھی اللہ کو معلوم تھا کہ ان کے پیٹ میں کیا ہے. وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اگر اللہ کا یہ کلام ہے تو اللہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو لڑکی ہے نا، یہ لڑکی لڑکوں کی طرح نہیں ہے. اس لڑکی کے صفات اور عجائبات لڑکوں سے بہت الگ ہیں. یا اگر مریم کہنا چاہ رہی ہے کہ لڑکی لڑکا کے برابر تو نہیں ہو سکتی، تو مطلب یہ تھا کہ لڑکا جو ہے جسم و جسہ کے اعتبار سے طاقتور ہوتا ہے، وہ اللہ کے گھر کی خدمت لڑکی کے مقابلے میں زیادہ بہتر کر سکتا ہے، اور لڑکیاں کمزور ہوتی ہیں. لہذا وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا ہے. پریشان ہو گئی. وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، میں نے اس کا نام مریم رکھا اور میں نے حضرت مریم کو اور اس کی آنے والی نسل کو اے اللہ تیری پناہ میں دیتی ہوں. مطلب شیطانی غلبہ، شیطانی حملہ حضرت مریم اور ان کی آنے والی نسل پہ یا اللہ نہ ہونی چاہیے، تو محفوظ رکھنا اس کو. اسی لیے کتابوں میں آتا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہوتے ہی چیختا ہے، چلاتا ہے، شیطان اس کو کچل کے لگاتا ہے ہر بچے کو. حضرت مریم اس سے محفوظ تھی. یا حضرت مریم کو بھی اس نے ہاتھ مارنے کی کوشش کی تو وہ پردے پہ لگ گیا، ان تک نہیں ٹچ ہو سکا. یہ کتابوں میں آتا ہے، واللہ عالم. اب انہوں نے اپنے بچے کا نام رکھا مریم. مفسرین لکھتے ہیں کہ بچے کے پیدا ہوتے ہی بچوں کا نام رکھنی چاہیے اسی دن. 7ویں دن عقیقہ کرنی چاہیے بچوں کا. فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے